مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے سلام آیا، تو وہ میرے لیے میری زندگی کا سب سے اہم ترین دن تھا. اس سے بڑا خوشی کا نہ دن اللہ تھا نہ اکبر. ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. انہوں نے مجھے سلام پیش کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ سب سے جو بڑی رحمت ہوئی، میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ میرے اوپر آج تک کوئی بڑی رحمت نہیں. ہمارے ہاں جب کوئی کہیں چلے جاتا ہے یا روح پوشی بھی اختیار کر لیتا ہے تو خواب بڑا سہارا دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہم پانا چاہتے ہوتے ہیں یا ان تک پہنچنا چاہتے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار ہمارے خوابوں میں آ جاتی ہیں. تو آپ نے 2 سال جیل میں گزارے، تو کوئی ایسا خواب جو آپ کو لگتا تھا کہ یار اسی کو میں پانا چاہتا تھا اور آپ نے اس خواب کو پا لیا؟ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے اہم ترین دن، خواب، نیند والا خواب. مجھے میرا یہ خیال ہے کہ میں سمجھ چکا ہوں آپ کا سوال. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنا میرا یہ ٹائم تھا گزرا ہے وہاں پہ، اس کے اندر میرا ایک ہی اہم دن تھا، اہم ترین دن تھا وہ میرے لیے. مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے سلام آیا، تو وہ میرے لیے میری زندگی کا سب سے اہم ترین دن تھا. اس سے بڑا خوشی کا نہ دن تھا نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کسی مسلمان کے لیے کوئی بڑی سعادت نہیں ہو سکتی. تو میں اس لیے میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت، مجھے یہ پھر لگا کہ میں کسی ریزن کی وجہ سے پکڑا گیا، اور اس لیے میں اتنا گہرا ان چیزوں میں انوالو ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. انہوں نے مجھے سلام پیش کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ سب سے جو بڑی رحمت ہوئی، میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ میرے اوپر آج تک کوئی بڑی رحمت نہیں ہوئی. اس سے بڑا میرے اوپر کوئی کرم نوازی نہیں ہوئی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام پیش ہو. تو اس نے میری زندگی کا جو صحیح جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ میں سمجھتا ہوں یہی تھا. مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی ایسے نہیں میں جیل میں آیا. مجھے پھر وہ حضرت علی کی بات یاد ہے. کسی نے پوچھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ جیل میں جا کے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ سزا دینے کے لیے آپ کو جیل میں بلایا یا آپ کو جزا دینے کے، تو انہوں نے آگے سے حضرت علی نے یہ جواب دیا کہ آسان سا ہے، اگر آپ اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں تو سمجھیں اللہ نے کوئی آپ سے بڑا کام لینا اور آپ کو جزا کے لیے بھیجا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو سزا کے لیے بھیجا ہے تو وہ پھر یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. اچھا، جب آپ نیند سے اٹھے، کیونکہ میں نے سجدہ کیا، پھر سجدہ کیا، بالکل. کون سا ٹائم تھا اس وقت، کوئی یاد ہے؟ تقریباً صبح کے میں نے فجر پڑھی اور فجر پڑھ کے آرام سے سویا اور میں یوں لیٹا ہوا تھا، اور جیسے ہی میں لیٹا تو جیسے میں جاگ رہا ہوں ایسا تھا. اور تقریباً 5 سے 6 بجے کا وہ ٹائم تھا، اور پھر میں امیڈیٹلی ایسے ہی اٹھا، حالانکہ میرے سونے کا موڈ نہیں تھا اور میں ویسے ہی بس لیٹا تھوڑی دیر ریسٹ کر لوں، کیونکہ کافی دیر سے میں آلریڈی اٹھا ہوا تھا. تو وہ پھر میں اٹھا اور میں نے فوری میں سجدہ اس میں چلا گیا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کس طرح کے بندے کو، کتنے غلیظ شخص کو تو نے کس طرح کی جو دنیا کا سردار جو ہے رحمت اللہ عالمین کو میرے خواب میں آیا. تو وہ میرے لیے سب سے اہم ترین دن تھا. اشراق کے وقت میں؟ اشراق سے پہلے. بڑی خوش قسمتی ہے آپ کی. تو ویسے آپ عام روٹین میں نعت وغیرہ اس طرح کچھ پڑھ لیتے ہوتے ہیں، یہ شوقین ہے آپ اس طرح؟ پڑھ لیتے ہوتے ہیں. آج آپ سے اگر ہم توسط سے سن لیں، نعت رسول اللہ کا ذکر ہو، تو اگر ہم ان کی شان میں کچھ کلمات بھی سن لیں. شاہ مدینہ شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ تو نے جہاں کی محفل سجائی، تاریکیوں میں شمع جلائی، تاریکیوں میں شمع جلائی. باقی ہر ایک شے، باقی ہر ایک شے نقش خیالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عباد بھائی، شاید شروع میں آپ کو بہت ساری چیزیں کروی کچھ ایلی لگی ہوں، لیکن ہمارا مقصد انٹرویو کا یہی تھا کہ وہ تمام چیزیں ہم اپنے دیکھنے والوں تک پہنچائیں جو لوگ غلط فہمیاں رکھتے ہیں، چہم گوئیاں رکھتے ہیں، یا ان کے ذہنوں میں سوالات ہیں. ہم نے وہی ان کے سوال آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، تو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. ہم اختتامی مراحل میں کچھ لوگوں کے بارے میں رائے بھی جانیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کی تقریباً 3 عیدیں گزری ہیں. 3 عیدیں گزری ہیں آپ کی جیل میں.
تو عیدوں پہ کیسا سما تھا جیل میں؟ ہاں عید میں بڑا ٹف ڈے ہوتا ہے وہ آپ کے لیے بہت. کیونکہ فیملی کو ملنا ہاں، ہوتا ہے. اس وقت سب سے زیادہ مجھے میرے بیٹے کی یاد آتی تھی. اس ہاں. عیدوں کے اندر مجھے بیٹے کی بڑی یاد آئی ہم. اور مجھے وہ ہر پل وہ یاد آتا تھا. بلکہ وہ میں نے ایک جانے سے پہلے ایک میری عید تھی, وہ میں نے اس پہ اپنے بیٹے کی فوٹو بھیجی, مطلب میں نے خود اپنے ہاتھ سے کھینچی تھی. اسی ہمارے بیٹے کے, اس نے بڑا اسٹائلش وہ اس کا وہ تھا, تو وہ میں ابھی آیا اور میں نے دیکھی وہ لگی ہوئی تھی, اور میں بس رو رو کے کہ میں اپنے بیٹے کو کیسے چھوڑ کے گیا تھا اور وہ آج دنیا پہ ہی نہیں ہے. تو وہ مجھے بہت زیادہ یاد آتی تھی میرے بیٹے کی, عمار کی, اسپیشلی عمار کی, کیونکہ وہ دنیا میں جو ہوتے ہیں ان سے تو پھر ملاقات ہوتی رہتی ہے, لیکن جو چلا جائے وہ ٹف ایریا ہوتا ہے آپ کی زندگی. اچھا, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ بیٹے کی موت آپ باپ کو بزرگ کر دیتی ہیں. ایسا ہی ہے. تو آپ بظاہر تو ہمیں جوان نظر آ رہے ہیں, بظاہر لیکن اندر کتنے, نہیں ویسے میرا سوال مکمل ہے, بظاہر تو جوان نظر آ رہے ہیں, لیکن اس نے آپ کو اندر سے کتنا بزرگ کیا؟ میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ مجھے میرے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوئیں, اور میں نے کثرت سے قرآن وہاں پہ پڑھا, اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارا قرآن کا پارٹ میرے سینے میں بھی اتارا, مجھے عربک زبان کی بڑی اچھی سمجھ دی. اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے, جیسے آپ نے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 جو چیپٹر نمبر 2 کے اندر وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بڑی زبردست بات, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. بیسیکلی میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی برداشت سے زیادہ اس پہ تکلیف یا اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو وہ ان آیتوں کی جب میں کیمسٹری میں جاتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ ورنہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا, اس وقت جو حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے, سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو آپ اپنے بچوں کو, اپنے شیرخوار بچوں کو مائیں چھوڑ کے بھاگ نکلیں گے, تو وہ بہت خوفناک دن ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جتنے لوگ دنیا کے اندر ہیں ان کو ان کی سقط کے مطابق بنایا. بٹ میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر آپ قرآن پڑھتے رہیں, نماز پڑھیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اور چونکہ جائز نہیں ہے کسی بھی شخص پہ کسی عورت سے زیادہ, کیونکہ سب سے زیادہ سوگ کا اگر حکم ہے تو وہ عورت کو ہے اپنے شوہر کے لیے, اس کے علاوہ کسی کو بھی یہ حکم نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے. تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مضبوط رہوں, اور اللہ تعالیٰ مجھے کرتا ہے. میں نے اللہ سے ایک ہی مانگا تھا جب میں اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھ کے گیا, تو مجھے تو دفنانے بھی نہیں دیا گیا, اس کو جسد خاکی میں مطلب قبر کے اندر وہ اتارنے بھی نہیں دیا گیا, اور میں واپس گیا اور میں بس سجدے میں پڑھا, میں کہ یا اللہ تو نے میرا لخت جگر مجھ سے لیا ہے, اور بس تو اب مجھ پر یہ رحم کر کے مجھے صبر آ جائے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے مجھے صبر دیا. وہ رات کیسی تھی؟ اوبویسلی ایک باپ کے لیے اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھانا, مجھے تو لگ رہا ہے بیٹے کا جنازہ اٹھانا وہ کیسا ہوگا, تو یہ ان ایکسپلینیبل وہ دن ہیں جو میرے لیے تھے. بٹ اللہ نے مجھے صبر دیا, میں بڑا مضبوط ہو گیا تھا. عمار کبھی خواب میں ہے؟ بڑی مرتبہ. میں تو بہت سارے مجھے ایسی, میں نے وہاں پہ دعائیں بھی پڑھتا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ مطلب بڑی فریکوینٹلی مجھے عمار خواب میں آتا تھا. ہم نے دیکھا کہ جیل پریزن وین کے باہر ایک ویڈیو جس نے دنیا میں آگ لگا دی, وہ کیا تھا؟ وہ آپ کس کو یہ اتنا دکھا رہے تھے کہ بہادری شجاعت دکھا رہے تھے؟ بہت سارے لوگوں نے تو وہ ویڈیو مجھے لگتا ہے ڈر ہی پہنچ گیا ہوگا اس ویڈیو سے. وہ ویڈیو بتا کیا رہی تھی؟ یار اس میں نا میرے 2 پیغام تھے, لیکن زیادہ میرا یہ تھا کہ میں نے بہت سارے رحمت اللہ علیہ مجدد دین, میں نے بہت